أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى یہاں تک کہ ہم واقعات پڑھ رہے ہیں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی ہیں، پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ساز و سامان سے نوازا ہے۔ اب ان کا لشکر جب بھی روانہ ہوتا تھا کہیں تو انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، چرند پرند بھی ان کے اندر ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح لشکر ان کا روانہ ہونے لگا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو ان کا گزر ہوا علی واد النمل ایک چیونٹیوں والی وادی میں، وادی نمل چیونٹیوں والی وادی میں، یعنی کوئی ایسی جگہ تھی، صحرائی جگہ جہاں پر بہت زیادہ چیونٹیاں ہوں گی۔ ایسے بعض علاقے بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں کیڑے مکوڑے یا چیونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں سے ان کا گزر ہونے لگا۔ قالت تو کہنے لگی، نملتن ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایہا النمل اے چیونٹیو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنے گھروں میں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، چلی جاؤ۔ لا یحطمنہ کہیں کچل نہ ڈالے تمہیں سلیمان علیہ السلام، لا یحطمنکم سلیمان کہیں سلیمان علیہ السلام تمہیں کچل نہ ڈالیں، وجنودہ اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، یعنی جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کریں گے کہ تمہیں کچلیں، لیکن ایک لشکر جب نکلتا ہے تو وہی چونٹی موٹیاں تو ویسے ہی اس کے پاؤں تلے روندی جاتی ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم خود اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ یہ اللہ کی جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ احساس بھی رکھتی ہیں اور اپنی حد تک عقل، سمجھ، بوجھ، فہم، فراست بھی رکھتی ہے، بس ان کی اپنی حد تک ان کی سمجھ ہے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عقل دی ہے اتنی جتنی اس کو چاہیے، جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عقل دی ہے، ہر مخلوق کو سمجھ دی ہے۔ بظاہر چیونٹی بہت چھوٹا سا ایک حشرات الارض ہے، کیڑا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن اللہ پاک نے اس کو بڑی عقل دی ہے۔ آپ کہیں چیونٹیاں جمع ہوں، آپ ان کے قریب ہلکی سی نا وہ آپ کہہ لیں زمین کھٹکھٹائیں، انہیں فوراً ڈر محسوس ہوگا اور وہ بھاگیں گی۔ آپ چیونٹیاں آ رہی ہیں، آپ ان کے سامنے انگلی رکھ دیں، وہ راستہ بدل کر نکل جائیں گی، وہی اپنا راستہ چینج کریں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی ہے، اپنی بقا، اپنی ذات کے لیے۔ اب چیونٹیاں بل بناتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے کہ بھئی تم نے رہنا ہے تو اپنے رہنے کے لیے جگہ بناؤ۔ اب جہاں پر ان کو کہیں خوراک ملتی ہے اور وہ بھاری ہو تو ایک بھاگتی ہے، باقیوں کو بلا کے لاتی ہے، آؤ بھائی سامان زیادہ ہے، مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ اب 3-4 چیونٹیاں آ جائیں گی، 5-6 آ جائیں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سانپ ہوتا ہے نا، بڑا سانپ مر گیا ہو تو ہزارہ چیونٹیاں اکٹھی ہو کر اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بل تک لے کے جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر مخلوق کو عقل سمجھ دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی۔ اب یہ جو ہدایت ہے ہر مخلوق کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت
اس کی زندگی سے متعلقہ ہے، جتنی اس نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ اب خاص طور پر جو شہد کی مکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کے حوالے سے اللہ نے اس کو ساری سمجھ بوجھ فہم فراست صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کے لیے اڑنا ضروری ہے، لہذا اللہ نے اس کو اڑنے والا بنایا ہے۔ اب چونٹی اڑنے والی نہیں ہے، وہ رینگنے والی ہے، لیکن اس کا جو کام ہے دور دراز جانا، تو لہذا اس کے لیے اللہ پاک نے اس کو اڑنے والا بنایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کام ہے کہ وہ چیزوں کو سک کرے، سک کرنا، پھلوں کو پھلوں سے رس سک کرنا، کشید کرنا، چنانچہ اس کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر سینسر رکھے ہوئے ہیں، صحیح اور غلط کا وہ فرق کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ تو یہاں جو چیونٹی ہے، اس کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اس مخلوق کو اس کے اعتبار سے، اب دیکھیں نا، خطرہ محسوس ہوتے ہی الرٹ ہو گیا، فوراً وارننگ فوراً جاری ہو گئی، جلدی کرو بھائی خطرہ درپیش ہے، لہذا اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اچھا یہ جو الفاظ ہیں بڑے عجیب، واللہ عالم کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو باقاعدہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر وہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس خبر رسانی کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہوگا کہ اس وقت زمین کے اوپر کون سے انسان ہیں، کن کی حکومت ہے۔ وہ کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں بھائی چیونٹے کو کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے۔ نہیں جناب، اللہ پاک نے یقیناً کوئی ایسا ان کو اتنی فہم دی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی جانتی ہے، اور شاید ممکن ہے حکمرانوں کو بھی جانتی ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور ان کو پتا نہ چلے۔ فتبسم، پس مسکرا پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، ضاحکاً ہنستے ہوئے مسکرا پڑے، من قولہا، اس چیونٹی کی بات سن کر۔ اب یہ اگلا معاملہ شروع ہو رہا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کا اظہار اور ایک نبی کی نبوت کا ایک اور اظہار۔ انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے جاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ کہیں پر کوئی مخلوق بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز پہنچا دیتے تھے، جب جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے پہنچا دیتے تھے۔ اب چیونٹی بات کر رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام بندے کو تو چیونٹی کی بات سمجھ نہیں آتی، دوسری بات چیونٹی کی تو آواز ہی نہیں آتی، اور یہ چیونٹی پتہ نہیں ابھی کتنا دور ہے اور زمین کے ساتھ لگی ہوئی بات کر رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملتے ہیں ان کی شان کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس بندے کو جو اگر یہ صلاحیت دی ہے نا، یہ کمال دیا ہے، تو یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اللہ کیسا قادر مطلق ہے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، وقال، اور فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق نصیب فرما، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک، آپ کے ان انعامات کا، التی انعمت، جو آپ نے انعام فرمائے، علیہ، مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ اللہ آپ نے جو مجھ پر انعام فرمائے اور میرے والدین پر انعام فرمائے، مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں ان انعامات کا شکر ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ، اور میں کروں، صالحاً، ایسے نیک کام، ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل کیجئے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں کے اندر، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ شامل حال فرما۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اور اسحاق، پیچھے ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔
اور یہی بات یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یعنی کل قیامت والے دن جب حشر ہو تو میرا حشر صالحین کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق۔ وہ کیا کہ جب اللہ کسی نعمت سے نوازے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اور ہم آگے بھی بڑھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کر رہے۔ وَتَفَقَّدَ، اور انہوں نے جائزہ لیا، پھر ایک اور واقعہ آ گیا، وہ پچھلا واقعہ ہو گیا۔ وَتَفَقَّدَ، اور جائزہ لیا، الطَّيْرَ، پرندوں کا، پرندوں پہ نظر ڈالی، پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کی حاضری لی۔ فقال، فرمایا، ما لیا، کیا ہے، لا ارا، میں نہیں دیکھ رہا، الہدہد، ہدہد کو۔ کیا بات ہے، ہدہد نہیں نظر آ رہا، اور ہدہد یہ پرندہ ہے، وہ تو حشرات الارض تھی نا، نملہ، چیونٹی، یہ پرندہ ہے۔ ہمارے یہاں اسے ووڈ کٹر بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہدہد ہی کہتے ہیں، انگلش میں ووڈ کٹر کہتے ہیں اس کو۔ ام کانا، کیا وہ، من الغائبین، آج کہیں غیر حاضر ہے، آج وہ غیر حاضر ہے۔ لأعذبنہ، میں سزا دوں گا اس کو، عذابا شدیدا، سخت سزا، او یا لأذبحنہ، ہو سکتا ہے میں اس کو ذبح کر ڈالوں، اس کو سخت سزا۔ یہ ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھاپا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں بندہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پر ہے ہی نہیں، کہاں ہے بھائی، یہ کیوں غائب ہے، ڈیوٹی پر موجود کیوں نہیں، اسے ڈیوٹی پر موجود ہونا چاہیے۔ چلو جی اس کو معطل کر دیا جائے، ہاں، یا چلیں وہ نبی بھی ہیں اور سزا سخت بھی ہو سکتی ہے۔ او یا لیأتینی، وہ لائے میرے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح عذر، یا وہ کوئی واضح عذر لائے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلیں اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس کا عذر قبول کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہے؟ فمکث، پس نہیں گزری، غیر بعید، زیادہ دیر، فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تو وہ آ گیا، پھر آ گیا، تھوڑی دیر گزری، اس وقت موجود نہیں تھا تو وہ آ گیا۔ فقال، کہنے لگا، احطت، میں آگاہ ہوا ہوں، میں آگاہ ہوا ہوں، مجھے پتہ چلی ہے، بما، وہ بات، لم تحط بھی، جس کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ جناب ایسی خبر لایا ہوں آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں پتا۔ احطت بما لم تحط بھی، میں وہ بات سے، میں اس بات سے باخبر ہوا ہوں جس سے آپ بھی باخبر نہیں ہے، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ وجئتک، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبا، قوم سبا سے، قوم سبا یہ یمن میں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے، فلسطین کے اندر، اور اس وقت یہ جو فلسطین تھا یہ شام کہلاتا تھا، فلسطین اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا شام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو پایہ تخت تھا، کیپٹل جو تھا، دارالسلطنت، وہ فلسطین تھا، اور ویسے اس کو پورا شام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ یمن میں تھی۔ تو میں قوم سبا سے بنبأ یقین، ایک یقینی اتھینٹک خبر لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ انی وجدت، میں نے پائی ہے، امرأتن، ایک عورت، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، میں نے ان پر ایک عورت کو حکمران پایا ہے، اوتیت، اور اس عورت کو دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، یہ بات کل بھی ہو چکی ہے، اس عورت کو ہر چیز دی گئی ہے، اس سے مراد حکومت کرنے کے لیے جتنے لوازمات ضروری ہیں وہ سب دیے گئے، فوج ضروری ہے، دی گئی ہے، معاشی استحکام ضروری ہے، دیا گیا ہے، اچھے وزراء مشیر ضروری ہیں، دیے گئے ہیں۔ وَلَهَا، اور اس کا عرش عظیم، ایک بہت عظیم الشان تخت بھی ہے، ملکہ سبا کا ایک عظیم الشان تخت بھی ہے۔ وجدتها، میں نے پایا اس عورت کو بھی، وقومها، اور اس کی قوم کو بھی،
यसजुदूना कि वो सजदा करते हैं, लिशम्सी सूरज को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, ये अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। वज़य्यना और खुशनुमा बना दिया, लहुम उनके लिए, अश-शैतानु शैतान ने, आमालहुम उनकी ये हरकतें और उनके ये आमाल, शैतान ने उनके ये काम उनके लिए मुज़य्यन कर दिए हैं। फसद्दहुम और उनको रोक लिया, अनिस सबील सीधे रास्ते से, फहुम ला यहतदून अब वो सीधा रास्ता नहीं पाते, अब वो सीधा रास्ता नहीं पाते। अल्लाह क्यों नहीं, यसजुदू वो सजदा करते, लिल्लाह अल्लाह की जात को, अल्लज़ी वो अल्लाह, युखरिजु जो निकालता है, अल खबअ छुपी हुई चीजों को, फिस समावात आसमानों से, वल अर्ज़ी और जमीनों से, जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को निकालता है, वो उस अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते। ये जो हुदहुद था ना, तो इसने जो अल्लाह ताला ने जो बात की है यहां पर इस हवाले से, हुदहुद का एक काम ये था कि वो आप कह सकते हैं कि जो मादनियात की मिनिस्ट्री थी ना, वो उसके अंदर था। जमीन के अंदर जो मादनियात होती थी, तो अल्लाह पाक ने उसको ये सलाहियत दी है कि वो उसकी रसाई वहां तक हो जाती है, उसको उन मादनियात का जो जमीन के नीचे होती, जो खजाने, जो वसाइल, उसे पता चल जाता है। चुनांचे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता था, इस जगह के अंदर जमीन के इस हिस्से में इन चीजों के खजाने, या आप कह सकते हैं कि ये एसेट्स पड़े हुए हैं, ये मादनियात पर। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम वो चीजें निकालते थे, फिर उसकी खबर की बिना पर निकालते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी बात के पेश नजर वो लफ्ज जिक्र किया है जो उसकी फील्ड का है। युखरिजुल खबअ छुपी हुई चीजों को निकालता है, मादनियात को निकालता है, वसाइल को निकालता है, इंसानी जरूरियात को निकालता है जमीन में से और आसमानों में से। वयालमु और वो जानता है, मा तुख्फून जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह वो अल्लाह की जात है, ला इलाहा इल्ला हु और उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। रब्बुल अर्शिल अज़ीम अर्श अज़ीम का रब वो है। क्योंकि पीछे मलका के लिए अर्श अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्श अज़ीम तो असल में अल्लाह का है और अल्लाह अर्श अज़ीम का रब है। क़ाला सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सनंजुर हम देखेंगे, असदक़ता कि तुमने सच कहा, अम कुंता या हो आप मिनल कादिबीन झूठे। असदक़ता अम कुंता मिनल कादिबीन, भाई हम देखेंगे, सनंजुर हम देखेंगे, असदक़ता अम कुंता मिनल कादिबीन। देखिए ये जो आयत हैं, ये हर आयत एक पूरा एक सबक है और पैगाम है। और वो क्या है कि हर समझदार को चाहिए सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करना, बल्कि उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। तो बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन होगा कि मेरा हुदहुद कोई गलत पैगाम नहीं दे सकता, इसके बावजूद कहा नहीं जनाब इतनी बड़ी खबर है, तो ऐसे ही मैं उस पर यकीन नहीं करने लगा। सनंजुर हम देखेंगे, असदक़ता क्या आपने सच बोला, तुमने सच बोला है, अम कुंता मिनल कादिबीन या तुम झूठ बोलने वालों वैसे हो। इज़हब ले जाओ, बिकिताबी मेरा खत, हाजा ये, इज़हब बिकिताबी हाजा मेरा ये खत ले जाओ, फ़अल्क़ि इलैहिम और उनके पास पहुंचाओ, फ़अल्क़ि इलैहिम फिर उनके पास पहुंचाओ, सुम्मा फिर तवल्ला अन्हुम फिर जरा उनसे साइड पे हो जाओ, फिर उनसे साइड पे। अच्छा देखिए, इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नॉर्मल तरीका जो होता था मारूफ, वो भी इख्तियार कर सकते थे। और वो मारूफ तरीका ये हो सकता था कि जो भी इस काम पर मामूर होते थे, सफीर हों उनके, मुशीर हों उनके, किसी को भेजा जाता ये खत लेके जाओ भाई मलिका के पास और उन तक हमारा ये पैगाम पहुंचा के आओ। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को कहा, जाओ भाई मलिका को एक किसी मुल्क के सरबराह को कोई पैगाम पहुंचाना है,
اور اسے کوئی میسج دینا ہے یا اسے کوئی بھی بات کہنی ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سفارتی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ سفارتی ہمیشہ سفیر ہوتے تھے، اور سفیر بڑا قابل احترام ہوتا تھا، لیکن یہاں پر عجیب بات ہے، سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یا حدود پیغام دے کے آ۔ دراصل شروع سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ جو بندہ پیغام پہنچا رہا ہے نا، عام بندہ نہیں ہے اور نہ ہی عام پیغام ہے، نہ عام بندہ ہے نہ عام پیغام ہے، اسی لیے اس کو اس طرح اگنور نہیں کرنا جس طرح بہت سے پیغامات اگنور کر بھی دیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات ممالک کی سطح کے اوپر بھی بہت سارے خطوط و پیغام اگنور کر دیے جاتے ہیں۔ سلمان علیہ السلام ساری روٹین سے ہٹ کر، پھر آگے جو انداز ہے وہ بھی روٹین سے ہٹ کر۔ اچھا، تو ثم تول عنہم، پھر ذرا ان سے سائڈ پہ ہو جانا، فانظر، اور دیکھنا کہ ماذا یرجعون، وہ پھر کیا جواب دیتے ہیں، وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ لیجیے، ملکہ کو خط پہنچا، قالت، اس نے میٹنگ کال کی، اس نے اپنے وزراء اور جو مشیران تھے ان کو جمع کیا۔ قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے میرے وزراء، انی القیا، پہنچایا گیا، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، ایک بڑا عظیم الشان خط، انہ، بے شک یہ جو خط آیا ہے، من سلیمان، یہ سلیمان نامی شخص کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ سے شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت عموماً جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ اس انداز سے شروع نہیں ہوتی تھی، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی کبریائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا وہاں پر، تو فلاں حکمران اور فلاں ملک اور فلاں وزارت اور فلاں، یہ ہوتا تھا۔ اور میسج کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ تعلو، کہ نہ سرکشی کرو، علیہ، میرے سامنے، وَأْتُونِي، اور آؤ میرے پاس، مسلمین، فرما بردار بن کر۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے سامنے کسی قسم کی سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آؤ۔ یہ واقعہ بھی چل رہا ہے، تو آج ہمارا سبق یہیں تک ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے۔